واہ بابا نیر شاہ کیا معیار مجلس دا قرآن دی قسم ہے اما حسین دی راضی ہوگی جی 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 چاچا جتنی باری آنکھیں میں یاد آ رہا یوں سینے سے لگا کے کھڑی ہے کہتی اس بچے کے لیے کوئی جی جتنی باری حکم کرو اس بچے کے لیے کوئی حکم میرے واسطے دعا ضرور کرے حسین فرماتے 3 حکم ہیں پہلا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے ہے دوسرا حکم اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے سخت بات نہیں کرنا اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے سخت بات نہیں کرنی میں تلگنگ صابر انصاری دی مولا زندگی کرے بڑا زیادہ آ رہے وہ دے جلسے تے جملہ کے ایک صحیح زیادہ اٹھ کھلوتا ہے جڑا جملہ میں آکھوں گا اس آکے شوکت آج تو بعد میں نہ مہینے سے جاواں نہ مہینے سونا میری باقی زندگی دے دیہاڑیاں واسطے یہ ایک جملہ روون واسطے کافی ہے جملہ میں پڑھوں تیسرا حکم اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا جب بھی کسی قافلے کو روکنا ہے قافلے کے سردار سے کوئی سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا اس کی بہنیں تو جڑے بندے کر سکتے ہو ماتم جڑے بندے امیر بن کے آئے ہو تو اپنی مرضی ہے جڑے کر سکتے ہو ماتم ضرور ہاتھ مارو دھیاں دے پردے ہونی دھیاں دے پردے ہونی بزرگا جی میں نوکر جو میں نوکر جو میں نوکر جو شالا کدا نہ رہو سلام ہے تیرے ماتم نو جی 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 تیسرا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے کوئی سخت بات نہیں کرنی بس یہی ہر تھا شب عاشور تھی فرات کا کنارہ تھا ہر کے دونوں ہاتھ پانی میں تھے جب اس کے کان سے کسی مستور کی آواز ٹکرائی ہر تمہیں کوئی خیال نہیں اور تمہیں کوئی احساس نہیں پانی کی مالکن میں ہوں میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے ہیں تم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہو ہر نے تڑپ کے کہا بی بی میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہیں ایک کمزور سی آواز ہے میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی تو میں دھیاں دے پردے قربان سے کراں میں دھیاں دے پردے قربان سے کراں میں تیرے نبی کی کدا نہ رویں میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی میں حسین کی دکھیاری اماں اور میں بطول چل کے تجھے کہنے آئی ہوں میرا حسین حق پہ ہے جا میرے حسین کا ساتھ دے یہ حکم سنا نبی کی بیٹی کا وضو کا خیال چھوڑا روتا ہوا خیمے میں آیا سر سے امامہ اتار کے زمین پہ رکھا زمین پہ بیٹھا لکیریں بھی کھینچ رہا ہے اپنے آپ سے کہہ رہا ہر تو نے یہ کیا کیا ہے اور تو محمد کو کیا منہ دکھائے گا اور تو علی کو کیا منہ دکھائے گا اور تو بطول کو کیا منہ دکھائے گا کس قوم کا جوان یوں روتا ہے جیسے میرے جوان رو رہے ہیں اور کربلا کا جنگل کو جا علی کی بیٹیاں کو جا 4 دن کی پیاس کو جا عباس کی ملکہ کو جا بے آب ہو گیا دشت کو جا اکبر کی اماں کو جا اور بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا اس کی 4 سال کی بچی خیمے میں داخل ہوئی بچی نے ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کیا اور نے دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا بیٹا آؤ بابا سے نہیں ملنا بچی نے کہا تو میرا کچھ نہیں لگتا تیری میری کوئی رشتہ داری نہیں پتھر کا کلیجہ ہے اس بندے کا جو ماتم نہ کرے اور نے کہا ناراض ہے بچی نے کہا ہاں اور نے کہا میرا جرم کیا ہے بچی نے کہا اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے تو نے آج تک بتائے نہیں سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے میرے حال دیکھو بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ تو نے آج تک بتائے میرے حال دیکھو تو نے آج تک بتائے ہی نہیں سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے میں کہا کرتا ہوں جو بندہ اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے وہ اکبر کی ماں سے معافی ضرور مانگے اور نے کہا نہیں بیٹا جنگل میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں بچی نے کہا بابا تو کہتا ہے رشتہ دار کوئی نہیں سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہوئی ہے ماتم کہڑے کر لیتے ہو ماتم اور ضرور کرو جی 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 میں نوکر جو ہوں بچی نے کہا بابا تو کہتا رشتہ دار کوئی نہیں سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہوئی ہے نے کہا میری بہن اس جنگل میں کہاں بچی نے کہا وہ خیمہ ہے نا اس کے باہر 2 جوان پہرا دیتے ایک 18 سال ہائے کبھی تو شادی آباد تھی نا علی کی بیٹی
ایک کدا نہ رویں دھیاں دے پردے امنی. ایک 18 سال کا، ایک 32 سال کا. بابا میں اجازت لے کے خیمے میں داخل ہوئی. ایک بی بی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، باقی بیویوں سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہہ رہی تھی. بابا میں نے سلام کیا، اس نے مجھے دیکھا، تلاوت بند کی، مجھے اٹھا کے سینے سے لگایا، میرے سر سے چادر اتاری، میرے بالوں پہ بوسہ دے کے کہا بھائی ہر کی بیٹی میرے بھائی کا کیا حال ہے. ہر نے کا کچھ اور بھی کہا تھا. بچی نے کہا جب میں وہاں سے آنے لگی ہوں نا تو اس بی بی نے کہا جس بندے کی بہن ہے اس بندے کو رونا ضروری ہے، باقیوں کی مرضی. بابا جب میں وہاں سے آئی نا اس بی بی نے مجھے کہا اب جب بابا کے پاس جانا بابا سے کہنا علی کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنیں روز گھر سے باہر نہیں آیا. ماتم جڑے کر لیندے ہو جڑے غریب بن کے مہیلے سچائے ہو. کہنا علی کی جی علی کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنیں روز گھر سے باہر نہیں آیا کرتی، اور اگر بہنیں گھر سے باہر آ جائیں بھائیوں کو دور نہیں رہنا چاہیے. بس عزیزان گرامی ہو گئی میری نوکری تمام. علی کی بیٹی کا حکم سنا، بیٹوں کو بلایا، امامہ اٹھایا، اس نے کہا اس سے میرے ہاتھ باندھ دو، رومال اٹھایا میری آنکھوں پہ باندھ دو، مجھے مجرم بنا کے حسین کے دربار میں لے چلو. ہر کو مجرم بنا کے سخی کے در پہ لے آئے. ہر حسین کے قدموں پہ گرا، زہرا کے لال نے سینے سے لگایا. ہر نے کہا معاف کر دے. حسین نے کہا میں راضی، میرا نانا راضی، میرا بابا راضی، میری اماں راضی، میرے بھائی راضی، میرے بچے راضی، میرے ماتمی راضی، میرے عزادار راضی، میرے ماننے والے راضی. اونچا رویا ہر. حسین نے کہا میں نے معاف کر دیا، روتا کیوں ہے؟ ہر نے کہا تسلی نہیں ہو رہی، اب اگر نہ رونا آئے سر نیچے کر لینا. تسلی کا لفظ آیا، حسین نے خیمے کی طرف اشارہ کیا. اس خیمے سے 2 بچے برآمد ہوئے، ایک کا نام عون ایک کا محمد. ان کی چوٹیاں ہوا میں لہرا رہی تھی. وہ حسین کے قریب آئے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھے اور آہستہ سے کہا مامو حسین اماں زینب کہہ رہی ہیں بھائی ہر کو میرا سلام. ماتم اماں زینب کہہ رہی ہیں بھائی ہر کو میرا سلام. علی کے لال نے کہا ہر اب تو راضی ہے، اب تو تجھے بطول کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. اور بھلوال کے غیرت مندو، ہر کہتا میں مر جاتا، میں کربلا کے جنگل میں وہ منظر نہ دیکھتا. جب میرا بیٹا زین سے اترا میں بیٹے کی لاش اٹھانے گیا، میں جنگل میں پہنچا، میں نے دیکھا حسین کا زانو ہے، میرے بیٹے کا سر ہے، میرے بیٹے کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہے تھے. پوچھ رہے تھے بیٹا پیاس تو نہیں لگی، بیٹا بھوک تو نہیں لگی، بیٹا گرمی تو نہیں لگی. ہر کہتا میں آگے گیا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا حسین لاشا مجھے دے میں لے جاؤں. ہر کہتا حسین نے کہا ہر ہٹ جا لاشا میں لے جاؤں گا. ہر کہتا میں نے پاؤں پکڑ کے کہا اچھا نہیں لگتا، تو امام کا بیٹا ہے، یہ غلام کا بیٹا ہے. اور بھلوال والوں ہر کہتا ہے مر جاتا، نہ سوال کرتا نہ جواب لیتا. میں نے کہا اچھا نہیں لگتا. حسین نے میرے بیٹے کی لاش رکھی، میری گردن میں باہیں ڈال کے کہا ہر مسئلہ امام یا غلام کا نہیں، مسئلہ میرے نانا کی شریعت کا ہے. میرے نانا کی شریعت کہتی ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا رہتا ہے. او ہر تیرا بیٹا ماتم کرنا، او ہر تیرا بیٹا جوان ہے، تو بوڑھا ہے، میں تجھے بیٹے کی لاش کیسے اٹھانے دوں؟ اور بھلوال والو آؤ آج حسین سے پوچھو، اور تو نے ہر کو نہیں اٹھانے دی، اللہ جانے اکبر کی لاش پہ ماتم، اللہ جانے گھٹنوں کے کائنات کی مالکن میاں شاہ جی اور ان کے دوستوں کی یہ نوکری اپنے دربار